دل کے درد میں سنے دل کے اندر اور ہمارے درمیان ان کے بارے میں جن باتیں جو ان کے ساتھ میں جو شہباز صاحب ان کے سامنے رہے تھے تو انہوں نے بتائی آپ کی ضرورت کی خاص طور سے تعریف کی. یہ پریمبل سامنے رکھا ہوا ہے, شروع یہاں سے ہوتا ہے اور میں کتنی سی بات اور کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کسی سے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوں, ایسے شخص کو آپ نے بتا لیا ماہرین قانون بھی اس کے اوپر کچھ کہتے ہیں, لیکن اقرار نہیں ہوا تو اس لیے پھر میں کوئی طریقہ سمجھ آتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ اس پریمبل کے اندر شروع ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری وی دی پیپل آف انڈیا ہم خود اپنے لیے قانون بنا کر اپنے آپ کو دیتے ہیں درمیان میں, اور چیزیں کہ وہ قانون کا ڈھانچے کے اندر کیا بنیادی سے بات ہوگی. میرا سوال چونکہ ظاہر بات ہے کہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن ایک جو کچھ میرا موضوع ہے اس کی بنیاد پر ایک بنیادی سوال, قانون بنانے کا اختیار کسے ہے, کسے ہونا چاہیے, اور اس سے پہلے کی بھی طرح سے کچھ باتیں ہیں اور پہلے سے تو گزرا تھا. اس زمین کو, یہ زمین کے اوپر جب انسان شروع میں آئے تو قرآن نے کہا یہ دو باتیں ہیں, کیونکہ زیادہ تر مسلمان ہیں یہاں پہ. ایک بات میں مسلم ہونے کی حیثیت سے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ رب اللہ ہے, پوری زمین اللہ کی ہوتی, اور یہاں عباد اللہ ہے, اللہ کے بندے ہیں. شروع میں جو لوگ آئے کچھ ان کے لیے کوئی کنٹری یا ملک یا قانون نہیں تھا, پھر آبادی بڑھتی گئی. یہ جو ملکوں کا تصور ہے یا علاقوں کا تصور اور لوگوں کا تصور یہ قبضے سے شروع ہوا. کوئی زیادہ طاقت تھا, اس نے کچھ حصے میں قبضہ کر لیا, اور جہاں جہاں الگ الگ کچھ قبضے جو ہے وہ شروع ہوئے اور آبادی بڑھی, قبضے بڑھتے گئے, اور پھر اس کے بعد ملکوں کی حوث میں کسی نے کسی اور کے اوپر حملہ کیا, کچھ اور حصہ جیت لیا, پھر اس کا قبضہ ہو گیا. قبضوں کے بعد پھر قانون شروع ہوئے, جیسے آج ابھی بتایا گیا ہے کہ برٹین کا کانسٹیٹیوشن, برطانیہ کا آئین آج بھی انریٹن میں لکھا ہوا نہیں ہے. آج کے دنیا میں بھی تو وہ انریٹن لا پر یا قانون ہوتے تھے جب کوئی قبضے کے بعد کوئی ملک شروع ہو جاتا تھا. اس میں جو لوگ قبضہ کرتے تھے یا جو حاکم ہوتے تھے ان کی لوگ اور سب اس بات کو جانتے تھے کہ اس قانون کی جو پہلی بنیادی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا قبضہ باقی رہے, اس کے پیچھے جو کچھ جو انریٹن لاس ہیں وہ کہیں پر ڈسٹرب نہیں ہو. اور دوسرا اس وقت کے جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ تھے یا مورالٹی کے یا اسلامیات کے معیار تھے, اس لحاظ سے یا انصاف کی جو بھی اقدار کی قدریں تھی وہ جو سمجھتے تھے کہ نہیں انصاف لوگوں کے ساتھ, کو اس کے ساتھ کہ ہماری طاقت نہ جائے. وہ لوگ سمجھتے تھے پھر کہ قانون کیا ہے. یہ اس شکل میں یہ ملکوں کی شروعات ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں آ گئی. اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے بعد کے لیے ان کی بھی اجازت لینی پڑے گی, ان کی بھی اجازت لینی پڑے گی کہ ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں اس زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کو. تو اصل میں تو اس وقت دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ سب کی سب ان کی ابتدا اور جس شکل میں کوئی کچھ کہیں پر حملہ کر کے کچھ اور بڑھ گئی ہے, ابھی بھی کہیں اس طرح کی کوششیں چل رہی ہیں تو وہ سب ہم لوگ کے ساتھ میں ہیں. اصل بنیاد تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باؤنڈریز کی سیمائیں یا حدود ختم ہونا چاہیے. آئیڈیل یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کبھی ہو جائے گا, ہماری زندگی میں ہو جائے گا, لیکن یہ جہاں پر کچھ ملکوں کے اندر اتنی افراد ہے کہ وہ اس سارے پیسے کو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, استحصال کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کچھ کہاں ہے. اور آج کی دنیا میں بہت بڑی تعداد بہت سے ملکوں کی ایسی ہے کہ جہاں ملکوں بن رہے ہیں واپس سے مرتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہاں نہیں جا سکتے کہ وہاں پر جانے کے بعد جاب کرنے ان کو اجازت نہیں ہے. وہ کچھ دیں گے تو وہ ایسے دیں گے کہ اس کے اندر ان کی اپنی شرائط ہوگی کہ ان کی غلامی کی شرطیں اندر آ جائیں. میں اس موضوع سے قانون کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں واپس آتا ہوں. میں بات یہاں سے شروع ہوئی قانون کی. اب جتنے بھی لوگ آ گئے انہوں نے اپنے لیے خود اپنے
قانون بنا لیے، جیسے ہم نے اپنے لیے اپنا قانون بنا لیا اور اپنی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو دے دیا. کچھ ماہرین نے بنایا اور ان ماہرین نے اس وقت کے ان لوگوں کو دے دیا کہ جو ملک کی 60% سے کچھ زیادہ کی آبادی کو کی نمائندگی کرتے ہیں. اور وہ قانون کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اب ہمارے پاس ہے، جو جس کے اوپر اب پاور یا طاقت ان لوگوں کے پاس بہت عرصے سے، اس وقت نہیں، ان کے پاس ہے، اور وہ اس کے اندر تبدیلیاں کر سکیں گے ہر طرح کی جیسی چاہیں گے، جن کے بعد 30 سے 35% عوام جو ہے جن کے ساتھ چاہیں گے. پہلے تو عوام کی اکثریت نے اسے پاس کیا، سارے عوام نے نہیں، اور پھر اب آگے کے لیے اس کے اندر ترمیم کا اختیار ان لوگوں کو ہوگا جن کے پاس عوام کی 35% عوام مسلم کے ساتھ میں وہ جو چاہے گا اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں. اس قانون کے اندر جو ہم نے خود لکھا تھا اپنے لیے بنایا تھا، اصل میں یہ اس کی ہے. میں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دنیا کے بہت سے اور قوانین سے بہتر جائیں گے ہمارے، اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بنیادی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ قانون بنانے کا حق کسے ہے، اس کی پاور اور اس کی طاقت اسے ہے. ہر ملک کے اندر پھر الگ قانون ہے. کیا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک جیسا قانون نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے اگر ایک بات ہوئی کہ ہندوستان کے سارے عوام کے لیے کوئی جیسے اختیارات اور قانون ہو، تو کیا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک جیسا قانون نہیں ہونا چاہیے؟ وہ قانون کون بنائے گا؟ اصل میں تو یہ ہے، مطلب میرے قوم کے اعتبار سے بنیادی بات جس میں ہم نے یہاں موجود کیا، اس کا قانون انچینجبل ہے. اور ہمیشہ اس لیے وہ جانتا تھا انسان کو، انسان کی سائیکی کو، آگے آنے والوں کو، ڈیولپمنٹ کو، جو ارتقا کے پروسیس انہوں نے جانتا تھا. تو وہ ہر دور کے لیے وہ چیزیں ڈائریکٹ ہوتی، جو کچھ قانون اس کا تھا وہ کیسا تھا، وہ انسان کے لیے. اور یہ بات بتا دی تھی، لیکن وہ یہ کہ تبدیلی نہ ہو، تبدیلی تو وقت کے ساتھ ہوگی. جب وہ لوگ بنائیں گے جو خود قابل تبدیل ہے، جو ناقابل تبدیل ہوتے تھے تو پھر قانون میں ناقابل تبدیل ہوگا. اس حیثیت سے پتہ نہیں لوگ کچھ نہیں سوچتے یا کچھ نہیں کرتے، یا کم از کم کچھ نہیں کرنا چاہتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس قانون سے کوئی کسی کی طرح سے بھی بغاوت کرے، جیسے کہ مثلاً ہمارے سنویدھان یا ہمارے آئین کے اندر اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے اور اس کی پابندی کرنا چاہیے. لیکن پھر ابھی یہاں پر جیسے کچھ چیزوں کے کچھ باتوں کے حوالے دیے گئے، پریکٹیکلی عملی طور پر کیا ہوتا ہے جب انسان کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم تبدیل بھی کریں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، ہم تبدیل کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے سنی دل کے درد کی، اور اس وہ جو جس طرح تنویر صاحب کے بارے میں کہا کہ ضرورت و بہادری ایسا ہوتی ہے نا کہ جب جج بن کر وہاں پر پہنچ کے ان کی اپنی بھی اخلاق میں اتنی مضبوط ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے. انہیں جہاں سپریم کورٹ کے جج بلیک میل ہو جاتے ہیں، جہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ کے جج آکٹیرین 84 سال 85 سال کے ایسے شخص کو جنہیں جیل کے اندر سیاسی بنیادوں پر بند کیا گیا ہے، جیسے جو اللہ سے پیرٹ ہے، جو جس کے ہاتھ کام رہے وہ اس سے اپنے کوئی کپ نہیں اٹھا سکتا، کھانا نوالا بھی نہیں دے سکتا، وہ اس کو ہائی کورٹ کا جج 3 مہینے بعد کی تاریخ ڈالتے ہیں اس بات کے لیے کہ سپر دودھ پینے کا وہ خود پھر کب نہیں اٹھا سکتا، سپر دودھ پینے کا اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور وہ سپر اس کا اپنا جو اس کی اپنی چیزیں ہیں وہ اس کو جو اس کی خود ضبط کی گئی تھی اس میں سے ایک سپر دے دیا جائے دودھ پینے کے لیے. اس کے لیے 3 مہینے کی تاریخ ڈالی گئی اور ہائی کورٹ کے جج نے تاریخ ڈالی. جانے دیں ان لوگوں نے اس کو ارسٹ کروایا، کوئی تو کہیں تو جج کے ہاتھ بندے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اس 3 مہینے کے درمیان میں جس دن وہ اسٹین سوامی مرا اس دن میں ہویا. کدھر کہاں جج ہے، کہاں قانون ہے، کہاں انسان ہے؟ یہ تب ہوگا جب انسان قانون بنائے گا اپنے لیے اپنی پاور میں رہنے کے لیے کہ ہم اپنی طاقت ہماری پاور ہے. ہم یہاں رہتے ہیں تو اس قانون کا احترام بھی کریں اور عمل بھی کریں، لیکن فکر اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ قانون کون سا ہے جس سے کے لیے کہا تھا بدل کریں گے سنت لائے تبدیلا، تو اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ملے گی، اس لیے اس کے اندر چینج کرنے کی ضرورت نہیں.
अमेंडमेंट कानून किया गया, इनके जो थिंक टैंक थे वो अरेस्ट हुए गांधी जी के कत्ल के बाद, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद। तीसरे सरसंघचालक वो जब अरेस्ट हुए तो उनको अदालत के बहरहाल अदालत के पास सबूत इस बात के लिए वहां पर पेश किए जा सके, इल्जाम के अंदर कि उनका जो है वो कत्ल के अंदर था। उनको रिलीज करने से पहले उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने 3 शर्तें रखी, इसके बगैर रिलीज नहीं करेंगे वरना किसी और चार्ज के काम ले लेंगे, रिलीज 3 शर्तों के साथ करेंगे। उन 3 शर्तों में से एक ये थी कि हिंदुस्तानी कानून को तस्लीम करोगे, और एक ये थी कि इंडियन फ्लैग को रिकॉग्नाइज करो। इसका मतलब ये कि ये लोग बात की कि नवोडियन फ्लैग को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन राजपाल उनके जो रूल्स हैं जिनकी वाकई सबसे ज्यादा आज तक ये लोग एहतराम करते हैं और जिनकी पॉलिसीज लिखी हुई है, इनके लिए आज तक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि इनमें आज तक मौजूद है बंच ऑफ थॉट के अंदर और मुख्तलिफ थॉट री एवोल्यूशन को डिफाइन उसके अंदर आते हैं जो कुछ उन्होंने लिखा। तो उसमें ये था कि इंडियन फ्लैग को रिकॉग्नाइज करेंगे तिरंगे, इसका मतलब नहीं करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसका मतलब उनका कोई इरादा नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो दिया गया बनाने के लिए जो कुछ पेश करने के लिए उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। और उन्होंने तस्लीम कर लिया था, मान लिया, दस्तखत किए थे, फिर वो रिलीज हुई। लेकिन वो दस्तखत किस नियत से किए गए थे? सिर्फ एक सबूत काफी है इसके लिए कि 1950 के पहले जब वो रिलीज किए गए तो 1950 26 जनवरी में पहली मर्तबा तिरंगा जो है उनके हेडक्वार्टर के ऊपर लगा था, और उसके 52 साल तक कहीं नहीं लगा। उनके किसी आरएसएस के किसी दफ्तर पर 52 इयर्स तक ये तिरंगा नहीं लगा। अब कुछ पॉलिसी उन्होंने सोचा सियासी तौर पर कोई दिनों के लिए हमें फिर वापस आना चाहिए इस पर तिरंगे की बात करें, और उसके बाद 52 इयर्स की बात करना शुरू किया। तो इसका मतलब है उनको कभी ये लिख दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने तिरंगे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये भी मालूम हो गया कि राष्ट्रपति ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि बदल देंगे, बदलेंगे जब पावर इनके पास होगी, 30-35% लोग बदल सकते